جی ویلکم ٹو دا اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے. ایک چیز جس کے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی صحافیوں نے احتجاج کیا وہ یہ تھا کہ تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں اور خاص طور پہ صرف 50,000 سیلری سے لے کے اب خیر اوپر تک وہ بریکٹس اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ہم جو کل بات کر رہے تھے جو اس سے پہلے تجاویز آ رہی تھی کہ ہائیسٹ بریکٹ جو ہے وہ 35% سے بڑھا کے 45% کر دی جائے تو کان ادھر سے پکڑ لیا جائے یا ادھر سے پکڑ لیا جائے. 3 سال اس سے پچھلے 3 سال تک اس طرح کا ٹیکس 50,000 لینے والے پر نہیں تھا. بات وہیں پر آ گئی ہے اور ریونیو. اچھا انہوں نے احتجاج کیا, ہم بھی احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. عمران یعقوب صاحب سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہمارے ڈفرینٹ اکانومسٹ بھی ہوں گے. عمران صاحب, تنخواہ دار طبقہ سب سے پہلے, اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ ٹیکس اگر ہم دیکھیں ایک سیکٹر کی طرف تو یہ دے رہے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی یہ دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ صنعت کاروں کو لے لیں, یقین کیجئے وہ تنخواہ دار طبقے سے کم ٹیکس دے رہے ہیں. پیٹرولیم لیوی پر بھی یہ ٹیکس, لیوی ٹیکس ہی ہے ایک حساب سے, آپ اس کو نہ کہیں سیلز ٹیکس ہے, وہ بہرحال ہمارے تو جیب سے وہ جا رہا ہے. باقی بھی سارے ٹیکسز, یہ کس قسم کی ایک انتہائی نیگیٹو قسم کی ایک اپروچ لی گئی ہے اس بجٹ کے اندر. اور بہت ساری چیزیں تھیں جہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکس اور بڑھاتے کہیں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آپ نے مصرع سنا ہوا نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں ایک نعرہ بہت مقبول ہوا تھا, سب سے پہلے پاکستان. جی تو یہ حکومت جو ہے اصل میں اسی کی کنٹینیوٹی کر رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان پہ عمل ہو رہا ہے, اور کیونکہ پاکستان صرف تنخواہ دار طبقوں کا ہے, باقی تو کسی کا ہے نہیں, کیونکہ تنخواہ دار طبقہ بیچارہ بزور شمشیر اس سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے اور وہ مجبوراً اپنا ٹیکس دیتا ہے. اور آپ نے کچھ چیزیں تو بیان کی, کچھ آپ بھول گئے. دیکھیں یہ جو نان فائلر کا جھگڑا ہے نا, جی یہ بھی اصل میں بھگتنا سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کو پڑتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ اور میں اگر دیکھیں, آپ نے جیسے ذکر کیا, میں آپ سے یہاں بیٹھ کے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو یا اختلاف ہو تو وہ آ جائے اپنے ٹیکس کے ڈاکومنٹ لے کے. بہت بڑے تاجر جو ہیں پاکستان کے, وہ کراچی کے جو ہیں وہاں پہ جوریا بازار میں بیٹھے ہوں, لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں بیٹھے ہوں, لبرٹی میں بیٹھے ہوں, یا اسلام آباد کی جناح سپر میں, آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ وہ کروڑوں کا کام کرتے ہیں لیکن ٹیکس آپ سے اور میسے سے کہیں کم دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جب آپ کے میرے بچے نے, بیگم نے, بیٹی نے, بیٹے نے, کسی نے باہر جانا ہے تو اس کو نان فائنل والا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے جی, کیونکہ وہ تو نان فائلر ہے. بھئی اگر وہ ہماری آمدنی سے, ہم اپنی محنت سے جو حلال کماتے ہیں اس سے اگر وہ کوئی خرچ کر رہا ہے تو فائلر کے طور پہ میں تو آلریڈی اس پہ ٹیکس دے رہا ہوں, تو وہ نان فائلر آپ اسے کیسے ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ یہ سارے جو گورکھ دھندا ہے نا, یہ صرف ایسے ہی ہے کہ جو آپ کے قابو میں آئے اس کا خون نچوڑتے چلے جاؤ. تو یہ اسی طرح سے خون نچوڑنے والی بات ہے. باقی جو اشرافیہ ہے, جو دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وہ بندہ کامیاب ہے جو کسی نہ کسی مافیے کا حصہ ہے. تو وہ مافیا پہلے ہوتا تھا, جیسے مافیا جو ڈرگز کا کام کرتے تھے, جو اسلحے کا کام کرتے تھے, ان کو مافیا سمجھا جاتا تھا. اب معاف کیجئے گا, بزنس مینوں کا اپنا مافیا, سیاستدانوں کا اپنا مافیا, صحافیوں کا اپنا مافیا, جرنیلوں کا اپنا مافیا, بیوروکریٹس کا اپنا مافیا. تو بڑا شور ہوتا ہے کارٹل. جو کامیاب لوگ ہیں انہوں نے تو اپنا ایک کارٹل بنا رکھا ہے, وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور یہاں پہ پستہ بیچارہ ایک عام آدمی ہے. اب ایک آدمی جو یہاں کیمرے کے پیچھے کھڑا بیچارہ, جس نے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, وہ 50,000 اگر سیلری لے رہا ہے, تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں اگر ہوتا تو ضرور یہ کہتا وزیر خزانہ صاحب سے کہ سر آپ نے تو کمال کر دی ہے, آپ ٹیکس لے لیں 50,000 ماہانہ والے سے, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ 50,000 آمدنی والا اپنے 2 بچوں کے ساتھ, میاں بیوی اور 2 بچے. سر بڑی کمال لاجک انہوں نے دیا آج پریس کانفرنس میں, جب ایک صحافی نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے نا تنخواہیں نہیں بڑھتی, آپ نے چلیں سرکاری امپلائیز کی تو بڑھا دی. اس کا جواب انہوں نے بڑا کمال قسم کا آرگیومنٹ دیا. انہوں نے یہ کہا, اب مجھے یہ یاد نہیں پڑ رہا کہ علی پرویز ملک صاحب نے کہا, وزیر خزانہ نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے بیسک سیلری جو ہے, منیمم ویج جو ہے, اس کو بڑھا کے 32,000 سے 37,000 کر دیا ہے. اچھا, وہ بھی اس کی پرسنٹیج کے حساب سے بیچ میں نا, وہ دیکھیں جی 15-17% بڑھا دی ہم نے, وہ والی بھی بیسک منیمم ویج جو ہے. اچھا وہ کر دیا, تو چونکہ آپ کے دفتر میں کوئی پیون کام کرتا ہوگا, اس کی سیلری 32,000 ہوگی, جو نہیں ہوتی. پہلی بات تو منیمم ویج پہ عمل نہیں ہوتا.
اچھا وہ کہتا ہے جب یہ اس پر عمل ہوگا 32 سے یہ 37 ہوگی تو پھر ظاہر ہے یہ افیکٹ اوپر کی طرف جائے گا, آپ کی بھی بڑھ جائے گی ساتھ. کیوں عمران صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں تو علی پرویز ملک صاحب سے کوئی یہ پوچھتا کہ ملک صاحب آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے جو اپنے کاروبار ہیں جن کو آپ کے بھائی صاحب یا آپ کی والدہ محترمہ یا دوسرے لوگ فیملی کے دیکھتے ہیں, ان میں تو آج ایک شیٹ منگوا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کی سیلری کتنی ہے اور کتنے سالوں سے کتنی بڑی ہے. وہ اول خیش باد درویش اپنی منجی پھلے تھلے ڈانگ پھیڑ لو. یہ تو دیکھ لیں آپ کی اپنی جو بزنس کے معاملات ہیں اس میں اگر تو آپ واقعی ہر سال بڑھا رہے ہیں اور یہ چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن میں تو آپ کے ایسے گروپ کے لوگ ہیں جو آپ کے گروپ میں سالوں سے کام کر رہے ہیں اور بیچارے رو رہے ہیں, ان کے معاملات پورے نہیں ہو رہے. تو یہ سر بڑی عجیب سی بات ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک تو یہ کہ اس ملک میں مادر پدر آزاد ہے, جو اشرافیہ آپ کی اس کو کوئی ایلیٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور معافی چاہتا ہوں صنعت کار آپ میرے جیسے مجبور تو ہوتے نہیں, وہ تو ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہے, ان کی مرضی وہ بچہ دیں یا انڈا دیں, ان کی مرضی ہے, وہ اپنے لوگوں کی ملازمین کی سیلری بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, وہ کٹ بھی لگاتے تو انہیں کون پوچھے. عمران صاحب البتہ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 15 سے اپ ٹل 25% تک بڑھ گئی ہیں. میر محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تھینک یو ویری مچ سر, ویری ریناؤنڈ اکانومسٹ. اور محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق چیئرمین آباد ہیں. میر صاحب یہ فرمائیے گا, کل جس وقت بجٹ آیا آئی واز لسننگ ٹو مفتاح اسماعیل, انہوں نے ایک بات کی اور مجھے تو کچھ سمجھ بھی آئی. انہوں نے کہا کہ یا تو یہ 3.5% گروتھ کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے یا پھر یہ جو آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں یہ آپ پورے کر سکتے ہیں, اپنے ٹارگٹس ٹیکس کے پورے کر سکتے ہیں. ڈو یو اگری ود اٹ؟ یس سم واٹ آئی ایگری وتھ اٹ. دیکھیے یہ بجٹ جو ہے نا یہ اوورلی آپٹمسٹک قسم کا بجٹ بنایا گیا ہے, which relies on borrowing. کہاں پر ریونیو انکریز ہوا ہے یا ہونے والا ہے وہ بتا دیجئے آپ مجھے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر 25% ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی امپلائیز کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, کیوں؟ کیا وہ آپ سے یا مجھ سے یا دوسرے انسانوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی مہنگائی ہم سے زیادہ ہے؟ کیا وہ پاکستان میں سب سے زیادہ راشی جو سمجھا جاتا ہے وہ حکومتی ادارے ہیں جن کی اوپر کی انکم ہوتی ہے. اوپر کی انکم والوں کو سب میں زیادہ نوازا جا رہا ہے, اور جو طبقہ پس چکا ہے ان کے اوپر آپ ٹیکسز اور بڑھا رہے ہیں, 45% تک بڑھا رہے ہیں. جن کی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے ان کا 1.1% ٹیکس بڑھا ہے, صرف 1.1%. اور جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے اس کا ٹیکس 100% بڑھا ہے, جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ کس قسم کی لاپ سائیڈڈ پالیسیز ہیں ہمارے پاس, یہ میری سمجھ نہیں آتی ہے. یہ آپ کسی طریقے سے بھی دیکھیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کا بجٹ دیکھیں آپ اس سال کا, ہر سال یہی ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر کا بجٹ بڑھتا ہے نا ایجوکیشن کا بجٹ بڑھتا ہے. ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگا رہے ہیں 45%, بہت اچھا ہے. پہلے ریئل اسٹیٹ کو ایک ڈیجیٹائز نیٹ کے اندر تو لے کر آ جائیں. امیر صاحب جو آپ اٹھائیں گے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز بڑھنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور وہ فیڈرل وجہ آپ نے گورنمنٹ کی فرمایا کہ انکم 9,109 بلین روپے. جی امیر صاحب میں اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10,000 ارب ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس میں دینا ہے, اور یہ جو گورنمنٹ امپلائیز کی جو سیلریز میں انکریز ہوا ہے اس کا امپیکٹ 1.5 ٹریلین روپیز آ رہا ہے. ایک طرف ہم نے اتنی بڑی انٹرسٹ پیمنٹس کر دی ہیں, دوسری طرف ہر سال سرکاری امپلائیز کی سیلریز تو بڑھ رہی ہیں, اور خاص طور پہ سی ایم سیکریٹریٹس ہو گئے یا پھر پی ایم سیکریٹریٹ, وہاں پہ بونسز بھی 3-3 4-4 ہر عید کے اوپر سب معاملے چل رہے ہوتے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آنے, یہ عیاشیاں تو ختم کرنی چاہیے نا پہلے. دیکھیے پیسے کہاں سے آنے, آپ یہ دیکھیں, آپ نے جو 10,000 کی بات کی, 9,119 بلین جو ہے گورنمنٹ کی انکم ہے, اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے 9,775 بلین ہے. جو آپ 10,000 کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, 9,775 بلین ہے.
اور یہ جو 1.5 ٹریلین کا ایڈیشنل کیا کہتے ہیں برڈن آ رہا ہے یہ بوروئنگ سے آئے گا اور کہاں سے آئے گا, یا جتنا بھی آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہ آف سیٹ ہو جائے گا. یہ ایک چھوٹے سے طبقے کو, یہ دنیا میں نے کسی بجٹ کو نہیں دیکھا ہے ایسا. I've been dealing with international budgets, looking at it, writing about them, being on international TV, discussing them. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ایک طبقے کو پوری عوام کے اوپر فوقیت دی جائے. یہ this is favoritism. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس کے اوپر ہم ویسے سوچتے بھی رہے ہیں کافی عرصہ, اور اس پہ ایک بریک چونکہ لینے کا کہا جا رہا ہے. I'll come back from the break and then ask عمران صاحب also کہ یہ کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے صرف سرکاری امپلائیز کے پاس, ہمیں بھی کوئی بتا دیں کیسے یہ تنخواہیں ہر دفعہ بڑھوا لیتے ہیں, کیونکہ یہ کیا کس طرح سے یہ آئی ووڈ سے بلیک میلنگ ہوتی ہے, یا اتنی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کیوں اتنی مجبور ہو جاتی ہیں. خیر, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ محسن شیخانی صاحب بھی موجود ہیں, سابق چیئرمین آباد ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ کیپٹل گینز ٹیکس جو اب حکومت, اس کے ڈیمانڈز بھی تھیں کہ ریئل اسٹیٹ کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے, ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے, وہ کہاں تک پہنچی ہے بات, اور یہ جو کیپٹل گینز ٹیکس لگ گیا ہے اس سے کیا امپیکٹ آئے گا ریئل اسٹیٹ پہ جو آج کل تو کافی ڈاؤن ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر آگے آج کل تو کافی ڈاؤن ہے, آگے کیا معاملات اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ کوئی انٹرسٹ ریٹ کم ہوا, گو کہ بہت زیادہ نہیں, صرف 150 بیسس پوائنٹس کم ہوا ہے. محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر, یہ اب کیپٹل گینز ٹیکس بھی ہے, ضروری تو ہے ڈاکیومنٹ کرنا سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, وہی جو ابھی میر صاحب بات کر رہے تھے اس کو ڈیجیٹائز کرنا, اور ساتھ ہاؤ ڈو یو سی یہ جو کیپٹل گینز ٹیکس اب پراپرٹی پر ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکومنٹڈ کی بات کرتے ہیں, جب آپ کوئی پلاٹ لیتے تو سب سے پہلے رجسٹری ہوتی ہے اور وہیں آپ ٹیکسز دیتے ہیں. تو ڈاکومنٹیشن اگر نہیں ہے تو رجسٹری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سیکٹر جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے یہ کمپلیٹلی ڈاکومنٹڈ ہے. ریئل اسٹیٹ میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن کہیں یہ لوگوں کے ذہن میں جو آتا ہے کہ انڈاکومنٹڈ ہے, ایسا نہیں ہے. کنسٹرکشن سیکٹر نقشہ اپروو ہوتا ہے, پلان اپروو ہوتے ہیں, ہر چیز آن ڈاکومنٹ ہے. ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے 10% ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ آف پلاٹ ٹیکس دیا جاتا ہے. جب ہم سیل کرتے ہیں تو ویلیو ایڈڈ اماؤنٹ پہ اپارٹمنٹ کی لیز سیل ڈیڈ ہوتی ہے, 10% اس پہ ٹیکس دیا جاتا ہے. کل 5% فیڈرل ٹیکس بڑھا دیا, انکم ٹیکس. آپ درست فرما رہے ہیں سر, لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں صرف کنسٹرکشن تو نہیں آتی, میں تو ساتھ اس میں یہ بھی شامل کر دیں. شیخانی صاحب, جو زیادہ کام تو اب رجسٹری پہ نہیں ہوتا, یہ تو فائلوں پہ ہوتا ہے. سوسائٹیز اپنی فائلیں دیتی ہیں, اس پہ تو کوئی نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ فائل جب وہ دیتا ہے اس وقت زمین تو پہلے لیتا ہوگا نا, وہ نقشہ پاس ہوتا ہوگا, اسی کی فائلیں دیتا ہے. پہلے تو اس نے زمین پرچیز کی تو وہ ڈاکومنٹڈ ہوئی, تبھی تو وہ اپروو پلان ہوا, تبھی تو فائلیں دی اس نے. اس کے بعد جا کے ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی, دین ہی کین گو فار دا رجسٹری نا. اس کے جب ریڈی ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی ضرورت ہے. جب آپ مکان بناتے ہو تو رجسٹری کی ضرورت ہے. مین وائل فائلیں موو کرتی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈاکومنٹ. چلیں ٹھیک ہو گیا سر, چلیں, لیکن اس کو مزید اس کو تھوڑا سا ڈیٹا اس کا اسٹریم لائن ہو جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن کیپٹل گین ٹیکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں جو آپ سے پوچھا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, ڈو یو تھنک دیٹ اٹ ول باؤنس بیک؟ آج کل تو کافی ڈاؤن جا رہے ہیں معاملات. دیکھیں, اسی طرح جو آج کنڈیشن ہے, ٹوٹل سینٹیمنٹ نیگیٹو ہے. بجٹ میں سارے سیکٹر کو انہوں نے نیگیٹو کیے. اگر کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو آپ کی 70 انڈسٹری لوکل چلتی ہے. سیمنٹ, سریا, سیرامک, الیکٹرک ساری چلتی ہے, اور یہ انڈسٹری گھر پرووائڈ کرتی ہے. اور اگر گھر کا شارٹ فال ہوگا تو لوگ کچی آبادیاں ان پلان ایریا میں رہیں گے. یہ درست. اچھا, ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو مجھے آپ کی نا ایکچولی آواز کٹ گئی تھی, اس وجہ سے اس کو ذرا آڈیو کو ایشو کو سالو کر لیں. شیخانی صاحب, حسنین جاوید صاحب, آپ کو کوئی آواز آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے سر, اب بہتر ہے. میں ذرا حسنین صاحب سے صرف پوچھ لوں, آپ کو کوئی ریفارم نظر آیا؟ مجھے تو بالکل کسی قسم کا کوئی ریفارمسٹک اپروچ نظر نہیں آئی. کل جو بجٹ تھا اس کے اندر کس طرح سے
स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, इस हवाले से आपको कुछ नजर आया? किस चीज में ऐसी कोई रिफॉर्म? चीज नजर नहीं। आवाज आ रही है? औरंगजेब साहब को लाया गया, वजीर खजाना को आप बरतफा ले जाते हैं, लेकिन जी। पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है। जब वो डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है तो फिर आपके साथ यही कुछ होना है। लेकिन आपको ये बात बता दें, इस बजट को जो अभी आपके सामने पेश किया, ये फर्स्ट फेज है ताकि आवाम जो है वो चले। लेकिन जो टैक्सेस लगाए थे उसका इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने IMF ने आपको जो डिक्टेट किया वो है, यानी आपको सबसे पहले कहा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। वो आपको पता है कि तकरीबन ये 970 अरब रुपए इकट्ठे करने का कहा था। नॉन टैक्स रेवेन्यू टोटल उसका कितना बन जाएगा? तकरीबन 12,000 अरब से ज्यादा का मैटर बनना है। उसके बाद सब्सिडीज का, एग्रीकल्चर सेक्टर का सारी बातें अलग कर लें। आप मुझे बताएं कि लेवी कितनी लगी? लेवी लगी आपके पास जो है लेवी 60 रुपए की पहले थी, 20 रुपए उसमें ऐड कर लें, GST फिर आपका बढ़ गया। अच्छा, अब रिफॉर्म आपको देखना था दो चीजों के अंदर। हमारा एक्सपोर्ट जो है, मैं अच्छा आपकी भी ना आवाज पता नहीं कुछ साउंड का इशू है, ब्रेक हो रही थी। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था एक्सपोर्ट्स के हवाले से। इतनी महंगी बिजली हो जहां पे मीर साहब, जहां पर आप कंपेटिटिवनेस आपकी है ही नहीं पूरे रीजन में किसी के साथ। आपकी इनपुट कॉस्ट, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्टर है उसकी बहुत सारी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आमदन कैसे बढ़ेगी अगर उसके बारे में कोई बात ही नहीं है? आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर खजाना साहब से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा इसका टाइम नहीं है मेरे पास, ये बड़ी लंबी बहस है, बाद में बात करेंगे। मीर साहब जो बात अकल के मनफी हो उसको ये कह के रद्द कर दिया जाता है कि बहुत लंबी बहस है। देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई प्लान दिया है, कोई रिफॉर्म्स की हैं, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हैं, कोई रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स हुई हैं, कोई फिस्कल रिफॉर्म्स हुई हैं, कोई कैपिटल मार्केट्स की रिफॉर्म्स हुई हैं। किस चीज़ की रिफॉर्म्स हुई हैं? कोई 5 साल का इकोनॉमिक प्लान दिया है, कोई 10 साल का इकोनॉमिक प्लान दिया है। 76 साल होने को आ रहे हैं, हमारे पास कभी 10 साल का भी इकोनॉमिक प्लान नहीं रहा है। हम सिर्फ एक चीज़ सुनते रहते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। वो तो बच्चे को भी पता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, मगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप एक तरफ कहते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और दूसरी तरफ आप एनर्जी की कॉस्ट को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि आप कंपेटिटिव रह ही नहीं सकते। जो यहाँ पाकिस्तानी ज़बान में कहा जाता है, कारोबारी ज़बान में, कि वो वारे ही में नहीं आता। बिल्कुल। और दूसरी एक खाम ख्याली जो पाकिस्तान में है कि जी हम सस्ती चीज़ बनाएंगे तो वो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट इंक्रीज इज नॉट प्राइस इलास्टिक। ये पता नहीं किस जमाने की इकोनॉमिक्स पढ़ के मुल्क चला रहे हैं। लेट मी रिपीट, जी, प्राइस इज नॉट ए गारंटी कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इसलिए कि आज की कंपेटिटिव मार्केट में आपकी क्वालिटी भी देखी जाती है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी देखी जाती है, आपके डिलीवरी टाइम भी देखा जाता है, आपका इनोवेशन भी देखा जाता है। हम क्या कर रहे हैं? पहले दिन से हमने सब्सिडीज दे देकर अपने कारोबार को सुस्त बना दिया है। भाई, कारोबार इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको क्यों सब्सिडी चाहिए? क्यों मैं आपको सब्सिडी दूं? मैं क्यों आवाम का पेट काट कर अमीरों का पेट भरूं? ये आज तक किसी ने सवाल किया है? हम कहते हैं कि हुकूमत कशकोल लेके बाहर जाती है, हमारे अंदरूनी बिजनेसमैन कशकोल लेके हुकूमत के पास जाते हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अच्छा देखिए, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल की, और टेक्सटाइल मतलब हमसे बहुत ज्यादा, उसकी वजह है वैल्यू एडिशन जो बांग्लादेश कर रहा है, जो वियतनाम कर रहा है। हमारे यहाँ पे मतलब वही एक वो यान आ गई, उसके साथ एक बेसिक सी प्रोडक्ट है, हम वही बेचने की कोशिश करते रहते हैं। तो वैल्यू एडिशन नहीं होगी जब तक दुनिया को सिर्फ क्वांटिटी तो नहीं चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। 25 साल में जी देखिए, चाइना आप इस आंखों के सामने पिछले 25 साल में जमीन से आसमान पर चला गया,
اور ہم بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے چائنا کے ساتھ. چائنا سے پیسے مانگنے کے بجائے آج تک کبھی کسی فائنانس منسٹر نے جا کے ان سے یہ کہا ہے کہ جی اپنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پاکستان میں کر دیں, جس کی وجہ سے آپ آسمان کی بلندی تک گئے ہیں, وہ قطرہ قطرہ ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی آسمان کی بلندی پر چلے جائیں. سنا ہے امیر صاحب, ہمیں ویلیو ایڈیشن کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بار یہ بار ہم ایک ہی حکومتی چورن وزیر بیچ بتا رہے رہے ہوتے تھے, ایف ڈی آئی کا. یہ ایک حکومتی وزیر, ایگزیکٹلی وہ بھی بات ہے, تو ایک وزیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے ان سے بات کی ہے کہ وہ کوالٹی ایکسپورٹ زونز یہاں پہ کوئی ایک آدھا بنے گا, چائنا آ کے اس کو لیڈ کرے گا, جوائنٹ وینچر ہوگا, ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے اس کے اندر. ابھی تک تو بات نہیں ہے, ابھی تک تو بات نہیں ہے. ڈاکٹر سنان جاوید صاحب, اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کیوں نہیں مانگی جاتی؟ سر وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن وہ تو ڈائریکٹلی آ کے وہ یہاں پہ یہ جی ٹو جی کے اندر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی تو شاید وہ نہ کریں. وہ تو ہمارے یہاں پہ جو آلریڈی کوئی کامیاب پروجیکٹس ہیں ان میں آگے اگر ٹیکنالوجی کے لیے ہے کہ یہاں پہ جی ڈی پی ہے, وہاں پہ ہے, وہاں پہ کوالٹی ایشورنس کا مسئلہ ہے. انہوں نے گوشت کا تھا 15,000 ٹن, وہ دے نہیں سکے, پاکستان نہیں دے سکتا, جس کے بعد بھینسے بکرے بس ایک چیز میں انہوں نے اضافہ کیا, ایک گدھے انہوں نے بڑھائے ہیں, باقی اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی پروڈکشن نہیں. اب اندازہ کریں کہ آپ میٹ ہمیں دیں, انہوں نے کہا ہیڈ اینڈ فوٹ انجری ہے. اچھا, ہیڈ اینڈ فوٹ انجری کے بعد بوائلنگ پلانٹ کے ساتھ ہمیں بوائلڈ میٹ دیں. جب بوائلڈ میٹ مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بوائلنگ پلانٹ نہیں ہے. اسٹیٹ آپ کی ایسی اسپیشل اکنامک زون 9 اکنامک زون ہے. آپ مجھے بتائیں رشا کے بورڈ کی کچھ دیکھتے ہیں, فیصلہ آباد انڈسٹریز زون ہے, بوستان انڈسٹریز زون ہے, پہلے بات ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اگین پتہ نہیں کیوں وہ آواز بریک ہو رہی تھی آپ کی. خیر کچھ پوائنٹ تو آپ کا سمجھ آ گیا. لاسٹ کامنٹ محسن شیخانی صاحب کر دیجئے گا. ممبئی جو پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرتا ہے نا, وہ پاکستان کے پورے ٹیکس سے زیادہ ہے جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہے, وہاں پہ جو موومنٹ ہے, وہاں پہ کاسٹنگ ہے, اٹس ویری ہائی. اور یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے, یہاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم کوئی پالیسیز نہیں دیتے, ہم کوئی چیزوں کو آگے لے کے نہیں چل رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, ہم یہاں پہ جو چیزیں کر رہے ہیں ایکٹیویٹی نہ ہونے کے لیے کر رہے ہیں, چیزوں کو آگے کی طرف نہیں لے جا رہے. ہم کوئی ایسی لانگ ٹرم پالیسی, جیسے ہمارے بھائی نے کہا, کوئی ہم بنائیں گے تو پلان ہوگا نا, آپ ورک آؤٹ کریں گے ہوگا. جب ہم بیٹھتے ہی نہیں ہے اور پلان نہیں کرتے تو کام کیسے ہوگا؟ تو جس کی وجہ سے یہ اب میں دبئی کی بات کر رہا ہوں, 30% جی ڈی پی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے, 30% آف جی ڈی پی, ہمارا 2% ہے. تو یہ تو برابر میں ہم لوگ ہیں, وہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. درست. تو بہت بڑا ڈفرنس ہے. ہم سیکھنا چاہیے کچھ کرنے کے لیے. کسی اب نہیں کر سکتے تو کم از کم جیسے انہوں نے کہا پڑوس سے کوئی چیزیں لے لیں, انہیں چیزوں سے سیکھ لیں ہم. بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی فار دا وانٹ آف ٹائم میں کی طرف جاؤں گا. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, شیخانی صاحب, حسنین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, عمران صاحب تھینک یو ویری مچ. کافی سارے ٹاپکس تھے جن کو وی وانٹڈ ٹو ٹچ اپون دیم, لیکن پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی تھی. خیر مزید پروگرام میں اب اس پہ گفتگو جاری رہے گی. پینشن کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی, اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور وہاں سے بھی آپ پھر اگین یہ دیکھیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پینشن ریفارم آئے ہیں, وہ تو ان امپلائیز کے لیے آئیں گے جو اب کے بعد نوکری پر ہوں گے. یہ جو اس وقت جن کی پینشن کل بڑھی ہے, وہ تو ابھی کی ابھی انفنڈڈ سب کی سب وہ پینشن ہے جن کی کل بڑھائی گئی ہے. وہ مزید بوجھ ہے ظاہر ہے کس کے اوپر, آپ کے اور میرے اوپر, جن سے ہم سے اسی وجہ سے زیادہ ٹیکس نکالے جائیں گے, اور پھر باقی پتہ نہیں کہاں سے وہ ٹارگٹس پورے کرنے ہیں جو آئی ایم ایف نے کہے ہیں. جو پیٹرولیم لیوی ابھی بڑھنی ہے 20%, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول پرائسز بھی کہیں سے بڑھائی جائیں گی آنے والے دنوں کے اندر. مزید اس پہ پتہ چل ہی جائے گا آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی تک تو سارا وہ کل جو پریس کانفرنس تھی اور جو بجٹ سپیچ تھی کل, وہ بڑی ہنکی ڈوری لگ رہی تھی کہ یار بہترین سب کچھ بڑا زبردست ہے, بٹ لگ نہیں رہا, کیونکہ ٹارگٹس اس طرح کے ہیں کہ جو, اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے دیے ہوئے ہیں. مہنگائی کا ایک نیا طوفان نظر آ رہا ہے, اٹس آن دا ہرائزن. اجازت دیں آپ سے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.